إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اسلامی تاریخ میں بعض دن ایسے ہیں کہ اس دن کے ساتھ یا اس مہینے کے ساتھ مختلف واقعات جڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب سال میں مہینے ایک کے بعد ایک آئیں گے تو ایسا ہوگا کہ مختلف واقعات ایک ہی تاریخ میں آتے رہیں گے. پھر یہ ہونے والے واقعات کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی کا پہلو اس میں ہوتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد ایک بڑا واقعہ اسی دن یا اسی تاریخ کو ایسا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ غم یا پریشانی بھی جڑی ہوتی ہے، اور بعد میں ہونے والا واقعہ اکثر اس پہلے واقعے کا اثر ختم کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات پچھلی تاریخ دھندلی ہو جاتی ہے، اور بعد کے واقعات خصوصاً اگر رسم و رواج اس کے ساتھ جمع ہو جائیں تو اس واقعے کی، اس دن کی، اس عمل کی تاریخ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. اسی کی ایک مثال محرم کا مہینہ اور عاشوراء کا دن ہے. ذو الحجہ کے بعد اسلامی سال ختم ہو جاتا ہے، اور اگلے مہینے سے محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے. اسلام میں نیا سال شروع ہونے کے اعتبار سے نہ خوشیاں منانے کا معاملہ ہے اور نہ پریشان ہونے کا معاملہ ہے. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کی طبیعت میں جشن منانا ہوتا ہے، ان کو موقع کی تلاش ہوتی ہے، کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم کچھ جشن منائیں، چاہے وہ اپنا معاملہ ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کچھ بھی ہو، ان کی طبیعت میں جشن منانا ہوتا ہے. اور دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی بہت سارے جشن منانے کے مواقع ان کو مل جاتے ہیں، جس میں سے ایک ہیپی نیو ایئر ہے. اب دیکھا کہ دوسروں نے وہ نیا سال مناتے ہیں، چلو ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، خوشی مناؤ. تو اب دینی مزاج چونکہ واقعی سنت کے تابع نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں منائیں گے، ہم جنوری نہیں منائیں گے، ہم کیا منائیں گے؟ ہم محرم منائیں گے. تو کوئی عمل دوسرے اگر کر رہے ہیں ان کے اپنے دین میں یا زندگی کے معاملات میں، ہم اس کو بدل کر وہ چیز اٹھا کر اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں. کہ دوسرے اگر جنوری کو منا رہے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہم خوشیاں منائیں، تو ہم وہ اٹھا کے محرم کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال تو یہ ہے، ہمارا مہینہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہ اس کو مناتے ہیں، ہم وہ نہیں منائیں گے. ہم کیا منائیں گے؟ ہم محرم منائیں گے. اسلام میں یہ بھی نہیں ہے. منانا صحیح ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ
کہ اس مہینے کو بعض لوگوں نے ماتم کا مہینہ بنا رکھا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مہینے کے ساتھ اور اس مہینے میں جو عاشورہ کا دن ہے جو 10 محرم کو ہوتا ہے، اس میں اسلامی تاریخ کے 2 بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ایک دوسرا واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کو مظلوم قتل کرنا، ظالمانہ طور پر ان کو قتل کرنا، یہ واقعہ اس تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ آج ایک طرف مسلمانوں میں وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال شروع ہوا تو فوراً سال شروع ہونے کے وقت میں SMS آنا شروع ہوتے ہیں، نیا سال مبارک۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بالعکس دوسرے لوگ ہیں جن کے نزدیک یہ جو سال یا یہ جو مہینہ ہے اور اس کی جو تاریخ ہے، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ، غم کا مہینہ، منحوس مہینہ مانا جاتا ہے۔ کوئی بچہ اگر بہت روتا ہو، چپ کرانے سے بھی چپ نہیں ہوتا ہو، تو کہنے والا کبھی کہتا شاید محرم کی پیدائش ہے یہ، یعنی محرم کا مہینہ گویا کہ ان کے نزدیک ایک منحوس اور ایک غم کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس مہینے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، ان کی شہادت اس مہینے میں ہے، اور اس کے نتیجے میں شیعہ حضرات کے ہاں ماتم پایا جاتا ہے۔ تو ماتم اس مہینے سے جڑ گیا ہے۔ اب جب اس مہینے میں اتنا بڑا غم کا واقعہ ہوا ہے تو لوگ اس مہینے میں خوشی منانے کو شرعاً ممنوع سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نکاح کرنا ہے اور کوئی کہے محرم میں، کہ نہیں محرم میں نہیں، محرم میں نکاح کیسے کریں گے؟ نکاح محرم میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ محرم غم کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو اسلام میں نہیں ہیں، مختلف دنوں کے ساتھ میں، مہینوں کے ساتھ میں جڑ جاتی ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا ہے، شریعت کا علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے اطراف کے ماحول سے، دوسری قوموں سے اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں اور اسی کو اسلام کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی افسوسناک چیز ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے سلسلے میں، کہ باہر کی قومیں، دوسری قومیں، ان سے غلط کام لینا، یہ فی نفس ہی ایک بری بات ہے، یہ خود غلط ہے، لیکن اس کو لے کر اسلام کے ساتھ جوڑنا اور اس کو اسلام کا حصہ بنا دینا، یہ دوسری بڑی غلط حرکت ہے، بڑی برائی ہے یہ۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے نام پر کیا کچھ نہیں اسلام میں جمع ہو گیا ہے۔ عیسائی اپنے نبی جن کو وہ خود اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں، مسلمان ان کے جواب میں اپنے نبی کا بنائیں گے۔ اس طرح کی جو جوابی کارروائی ہے کہ دوسری قوموں کے رسم و رواج لینا اور ان غلط حرکتوں کو اسلامی غلط حرکت بنانا، کہ وہ مناتے ہیں، ہم اسلام میں منائیں گے اس کو۔ شیعہ اگر ماتم کرتے ہیں، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم اس مہینے کو منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ کچھ اس طرح کا معاملہ اسلام میں نہیں، نہ خوشی کا معاملہ ہے اس طرح کا سال شروع ہونے کے اعتبار سے، نہ غم کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک انسان کو اس بات کا احساس اور اس بات کا اگر غم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو ظلماً قتل کیا گیا اور اس کو غم ہوتا ہے، تو بلا شبہ یہ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے غم کا ہونا اور ایک ہوتا ہے بطور رسم غم کا منانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہ کسی انسان کو کسی کی یاد آئے اور دل میں غم ہو تو یہ ایک طبعی چیز ہے، یہ ہر ایک کو ہوتا ہے اور یہ منع بھی نہیں ہے۔ آدمی کے دل میں کسی
رشتہ دار کی، دوست کی، کسی کے اولاد کی، بیوی کی، والدین کی اس کو یاد آ جائے ان کی وفات کے بعد، اور ان کی یاد سے اس کے دل میں غم پیدا ہوا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. انسان ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے اور پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے یہ. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے جس میں جذبات ہیں. اب اگر ہر سال وہ اس کو منانا شروع کرے اس غم کو تو یہ بدعت بن جاتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس مہینے کے ساتھ میں مسلمانوں کے کئی معاملات جڑے ہوئے ہیں. واقعی اس میں کیا کرنا چاہیے اور واقعی اس مہینے کی تاریخ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں عاشوراء کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے گھر والوں کو وہاں پر کربلا میں ستایا گیا، ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، اور اتنا ان پر ظلم ہوا، تو ہم بھی ان کے لیے بھوکے رہتے ہیں، ہم بھی پانی نہیں پیتے ہیں، ہم بھی کھانا نہیں کھاتے ہیں. تو یہ جو روزہ ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس کی کچھ اور تاریخ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو واقعی معلوم نہیں ہے کہ محرم اور عاشوراء کے ساتھ دینی اعمال کے اعتبار سے کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی دن کے ساتھ میں کوئی واقعہ جڑا ہوا ہو، اور دوسرے یہ کہ اس دن کے ساتھ میں شرعی حکم کوئی جڑا ہوا ہو. دونوں میں فرق ہوتا ہے. واقعات سے شریعت نہیں لی جاتی ہے. واقعات سے فلاں تاریخ کو کچھ واقعہ ہوا ہو، بڑا واقعہ، چاہے خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اس سے اسلام کے احکام نہیں لیے جاتے ہیں کہ چلو خوشی کا واقعہ تو کچھ کیا جائے اس بارے میں. لیکن اس تاریخ یا اس دن کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل بتایا ہو تو یہ شریعت بن سکتا ہے، بلکہ یہ شریعت ہے. یہاں سے ہم دینی اعمال لیں گے، واقعات سے عمل لیا جاتا ہے نہیں. آپ کے خاندان میں اگر کسی دن کوئی تاریخ ہے، اس میں کچھ واقعہ ہوا ہو، آپ ہر سال اس کو منا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم لے سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی اللہ والے کسی تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں، آپ اس کو خوشی کا دن بنا سکتے ہیں. کوئی صحابی ان کی وفات کسی دن ہو، آپ اس دن کو غم کا مہینہ بنا سکتے. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش یا وفات یا اسلامی تاریخ کا کوئی بڑا واقعہ ہر سال منایا کرتے ہیں. مکہ میں جس دن آپ نے دعوت دینا شروع کی، آپ نے اس کو منایا. مکہ میں جس سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، آپ نے اس کو کوئی اگلے سال، اگلے آنے والی زندگی میں اس کو کچھ منایا. آپ نے بیعت کی صحابہ سے پہلی مرتبہ، یا اس کے بعد جو بھی 2 بیعتیں ہوئی بڑی، اس کو آپ نے منایا. یا آپ نے مدینہ آنے کے دن کو منایا، یا مسجد نبوی بننے کے دن کو منایا گیا، یا اسی طرح سے بدر اور احد کی جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کے دن کو منایا، ان جنگوں کے دن کو منایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ایام کو منانے کے اعتبار سے ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے کہ وہ مختلف دنوں کو مناتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرتے ہیں تو ہی ہم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ عاشوراء کے واقعے سے بہت سارے لوگوں نے کہاں لے جا کے جوڑا ہے، عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. میں آگے آؤں گا اس پر. یہ جو دنوں کا منانا ہے، جب تک کہ قرآن و سنت کی دلیل نہیں ملتی ہے ہم اس کو نہیں لے سکتے ہیں، ہم نہیں منا سکتے ہیں. اگر دلیل ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ہم نہیں کریں گے. یہ بات بنیادی طور پر آپ ذہن میں رکھیں. یہ آپ کے لیے آگے کی جو گفتگو ہے وہ سمجھنے میں مددگار ہوگا. 4 مہینے اسلامی سال میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، اور شرعی احتیاط والے مہینے ہیں. خاص طور سے یہ امن والے مہینے ہیں. ان میں مسلمانوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے جنگ کا آغاز کریں. مسلمانوں کے لیے اس میں گنجائش نہیں ہے. اور یہ چیز ایسا نہیں کہ مسلمان، بلکہ مسلمانوں سے پہلے یہ چیز عرب کے اندر سب کو معلوم تھی.
لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا ہے تو وہ اس مہینے کو کرتے تھے، ٹھیک ہے یہ مہینہ ہم آگے ڈھکیل دیتے ہیں، اس میں جنگ کر لیں گے، اس مہینے کو ہم حرمت والا بناتے ہیں، اور اس طرح سے مہینے بدل بدل کے انہوں نے پورے سال گڑبڑ کر دیے تھے۔ تو 4 مہینے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، ان عدۃ الشہور مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں مہینے 12 ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے بھی مہینے 12 ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ ہاں یہ جنوری فروری نہیں ہے، یہ اسلامی مہینے، بہت سارے لوگوں کو مہینے بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، اس میں شر اور جنگ نہیں ہونا چاہیے، ویسے تو شر کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن خاص طور سے ان مہینوں میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ 12 مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ جو مہینے ہیں یہ 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے اسلامی مہینے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ان مہینوں میں سے اگر آپ دیکھیں گے، پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم، 7واں مہینہ ہے رجب، اور اس کے بعد آخر میں 11 اور 12 یہ 2 مہینے ہیں ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، پہلا، 7واں اور 11 12۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو 11 12 اور پہلا 3 لگاتار آتے ہیں، یعنی جب سال ختم ہوتا ہے تو آخر کے 2 مہینے اور اس کے بعد نئے سال کا پہلا مہینہ، اس اعتبار سے 3 لگاتار مہینے ہیں، اور بیچ میں 7واں مہینہ یہ رجب کا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس میں دیکھیے اگر واقعی آدمی دیکھے تو سال کی ابتدا حرمت والے مہینے پر ہے، سال کی انتہا حرمت والے مہینے پر ہے، اور سال کا بالکل درمیان یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12، آدھا آدھا کر دیجئے آپ، 6 اور 6 کر دیا آپ نے۔ پہلا حصہ ہے اس میں بھی حرمت ہے، پھر دوسرا حصہ اس کا پہلا مہینہ 7واں مہینہ وہ بھی حرمت والا ہے، اور آخر میں ہے وہ بھی حرمت والے مہینے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کی طرف سے ایک بیلنس اس میں ہے۔ آپ سوچیں ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا ہے، یہ علماء نے بات کہی ہے کہ ابتدا، انتہا اور درمیان اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے اس میں رکھے ہیں۔ تو یہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، وہ کون کون سے ہیں؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ آج گھوم کر بالکل اسی طرح اس جگہ اس وقت پر آ چکا ہے، دور پورا گھوم کے واپس ویسا ہو گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ عرب اپنی سہولت کے اعتبار سے مہینوں کا حکم تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اگر ان کو لڑائی کرنا ہے، کچھ شر پسندی کرنا ہے، وہ ذوالحجہ وغیرہ یا جو بھی مہینے حرمت کے محرم وغیرہ ہے اس کو اپنے حساب سے تبدیل کر دیتے تھے کہ اس مرتبہ سفر میں محرم ہوگا، ایسا وہ لوگ کرتے تھے۔ محرم میں ان کو جنگ کرنا ہے تو کرتے تھے کہ محرم حرمت آج مہینہ جو ہے محرم کا ہے، ایک کام کرتے ہیں محرم کی حرمت کو ڈال دیتے ہیں کہاں پر؟ سفر میں یا کسی اور مہینے میں، اور اس طرح سے مہینوں کو وہ لوگ
آگے پیچھے اس طرح سے کر دیتے تھے. قرآن میں بھی اس کا ذکر اللہ نے نسی اس کو کہا ہے. تو آگے پیچھے مہینوں کا تبدیل کر دینا پورا گڑبڑ کر دیا تھا انہوں نے, پورا کیلنڈر خراب کر دیا تھا. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی حجۃ الوداع میں, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ سال ایسا ہوا کہ واپس معاملہ گھوم کے اس اصل حالت پر آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا تھا. واپس وقت ویسا ہو گیا جیسا کہ شروعات میں تھا. اب ڈیٹ کیا ہو گئی, آپ کہہ سکتے ہیں پورا ریسیٹ ہو گیا, ڈیٹس پوری ریسیٹ ہو گئی, واقعہ معاملہ پورا ویسا کہ ویسا ہو گیا جیسا شروعات میں تھا. وہ ساری تحریفات اور ساری تبدیلیاں واپس سے ختم ہو کر ٹھیک ٹھاک گھڑی ریسیٹ ہو گئی, مہینے ریسیٹ ہو گئے. آپ نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض, زمان آج گھوم کر اسی جگہ آ گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جس دن پیدا کیا تھا. السنۃ 12 شہرا, سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم, جس میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. 3 متوالیات, 3 مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں, 3 مہینے لگاتار آتے ہیں. کون سے؟ ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم, ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم. اور ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان, اور رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے خود حدیث میں موجود ہیں, اور اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ مہینوں کی تحریف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتی تھی, آپ کے زمانے میں وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ جو تاریخ ہیں, یہ جو دن ہیں, یہ جو مہینے ہیں, اسی ترتیب پر ہیں جس پر اللہ نے ان کو رکھا تھا. اگر آپ انگلش کیلنڈر آپ دیکھتے ہیں, گریگورین جس کو آپ کہتے ہیں, درمیان میں اس میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں. فروری اور یہ مہینے جو ہیں پہلے مانے جاتے تھے, اب اس کی لمبی تاریخ ہے. درمیان میں اس کیلنڈر میں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ مہینے چھوڑ کے اس کو آگے کر دیا گیا ہے. عربوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب یہ واقعی ویسا ہے ترتیب جیسی اللہ نے بنائی تھی, تو ہمارا کیلنڈر ابھی تک صحیح چل رہا ہے. لیکن گریگورین آپ دیکھیں گے اس میں آگے پیچھے ہوا ہے, اس میں آگے پیچھے تاریخ میں ہوا. کسی اور درس میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ, ابھی نیو ایئر آ رہا ہے. تو بہرحال 4 مہینے حرمت کے ہیں. اب اس میں پہلا مہینہ سال کا یہ محرم ہوتا ہے. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا اسلامی سال کا مہینہ محرم ہوتا ہے. اس کی کیا تاریخ ہے؟ یہ مہینہ اول تو یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے. دوسرے یہ کہ اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ثبوت ملتا ہے. زمین پر گزرے ہوئے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک بہت بڑا بادشاہ جو ظالم تھا, جابر تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم و جبر کو توڑ دیا اور حق کو غالب کیا. یہ تاریخ اس کے ساتھ جڑی, آگے ہم اس پر آئیں گے. یہ دن عاشورہ کا دن نہ صرف یہ کہ مدینہ میں یہود مانتے تھے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی عربوں میں یہ دن مانا جاتا تھا. عرب اس دن کو مانتے تھے, قریش اس کو مانتے تھے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ. ایک ایک کر کے ہم اس دن کے بارے میں کئی باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلی چیز تو یہ کہ کیا عاشورہ کون سے دن کو, عاشورہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ عاشورہ عشر سے ہے, عشرہ عربی میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں. عاشورہ 10ویں دن کو کہتے ہیں. اصل میں عاشورہ کا لفظ رات سے جڑا ہوتا ہے, لیکن علماء نے کہا کہ یہ 10ویں دن کو کیونکہ رات پہلے آتی ہے, 10ویں رات کے بعد کا دن,
10ویں رات کے بعد کا دن، اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ عاشورہ کا دن، اس دن میں قریش جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے۔ جاہلیت کا زمانہ وہ زمانہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی قریش اس دن کو جانتے تھے اور مانتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُهُ، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ عاشورہ کا روزہ مکہ میں جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس دن ایک اور واقعہ قریش اور عرب میں ہوا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، فرماتی ہیں کانوا یصومون عاشورہ قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الحج میں۔ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے رکھا جاتا تھا، اور یہ وہ دن تھا جس دن کعبے کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ یعنی عرب میں، قریش میں یہ دن مانا جاتا تھا۔ اس دن وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور کعبے کا غلاف تبدیل کرتے تھے، اس کو غلاف چڑھاتے تھے۔ تو عربوں میں واقعی یہ دن معروف تھا۔ اور اس میں ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہجرت کرنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس میں یہاں تفصیل نہیں ہے کہ جاہلیت میں آپ رکھتے تھے یا اسلام کی حالت میں آپ رکھتے تھے، یعنی اس زمانے میں رکھتے تھے نبی بننے سے پہلے یا بعد میں آپ نے رکھا۔ لیکن یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش اس کو جاہلیت میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابن حجر وغیرہ نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ آپ یعنی اس زمانے میں بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ عرب میں عام طور سے یہ معلوم تھا کہ اس دن روزہ رکھنا ہے۔ جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی روایت بھی ہم کو بخاری اور مسلم میں ملتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیدا، عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا دن یہود کے یہاں پر عید کا دن مانا جاتا تھا۔ یہود اس کو عید کا دن مانتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا تم بھی اس کا روزہ رکھو، تم بھی اس کا روزہ رکھو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہود اس دن نہ صرف یہ کہ روزہ رکھتے تھے اور عید اس کو مانتے تھے، خاص طور سے ان کے یہاں پر اس کو خاص منایا جاتا تھا، لباس پہننا، زیب و زینت اختیار کرنا، اور سارا معاملہ یہود کے یہاں پر تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں ہے، کہتے ہیں کان اہل خیبر یصومون یوم عاشورہ یتخذونہ عیدا، یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کو بطور عید مانتے تھے۔ وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، اور اس دن اپنی بیویوں کو یہ زیورات پہناتے اور اچھے اچھے لباس پہناتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا تم روزہ رکھو۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پچھلی روایت سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہود اس دن عید مناتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم روزہ رکھو۔ تو بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ ان کے یہاں پر عید تھی، لہٰذا ان کی مخالفت کے طور پر آپ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، کیونکہ عید کے دن روزہ حرام ہے، لیکن یہ ہماری شریعت میں ہے۔ لہٰذا دوسری روایت سے بات معلوم ہوئی کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو روزے کا حکم دینا یہود کی مخالفت میں نہیں تھا، ان کی موافقت میں تھا۔ کیونکہ ابن حجر نے بات کہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ادوار ہیں نبی بننے کے بعد کے اعتبار سے۔ مدینہ میں ابتداء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے میں آپ کو اللہ کی طرف سے براہ راست وحی نہیں ہوتی تھی،
اس میں آپ وہی چیز اختیار کرتے تھے جو یہود نے اختیار کی ہے، لیکن بعد کے دور میں آپ کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ ہر اس چیز میں یہود کی مخالفت کرتے تھے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو ابتدائی مرحلے میں، کیونکہ یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہود اس دن نہ صرف یہ کہ عید مناتے تھے بلکہ اس دن کیا کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو ان کے یہاں پر عید کے دن روزہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ان کے یہاں عید ہے اور روزہ ہے، آپ نے بھی صحابہ سے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ تو یہ جو روزہ رکھنا تھا یہ یہود کی مخالفت میں نہیں تھا بلکہ یہود کی موافقت میں تھا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عرب میں، اب اس میں دو باتیں اور سامنے آ رہی ہیں۔ ایک پہلا مرحلہ، عاشورے کے کئی مرحلے، 4 مرحلے کل ملا کے ہیں، 4 حالتیں اس روزے کی ہیں جس سے یہ روزہ گزرا ہے۔ ایک، مکہ میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، وہاں آپ نے حکم دیا تھا نہیں، تو وہاں آپ کا صرف عمل آپ کو ملے گا۔ مدینہ میں آپ آئے، یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اب آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھو۔ اور آپ دیکھیں یہ بہت منتشر روایات ہیں، اسی لیے ابن حجر نے سب کو جمع کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ تو ابتدا میں یہ روزہ فرض نہیں تھا، لازم نہیں تھا، لیکن جب آپ مدینہ آئے تو اب آپ نے کیا کیا، اس روزے کا حکم دے دیا۔ یہ دوسری حالت ہے۔ تو اب روزہ لازم ہو گیا، عاشورہ کا روزہ لازم تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پچھلی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آپ کو ملے گا، کانوا یصومون عاشورہ قبل ان یفرض رمضان، لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کے فرض ہونے سے پہلے۔ آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کا فرض ہونے کے بعد وہ منسوخ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ یہود اپنی یعنی بیویوں کو لباس وغیرہ اور زیورات وغیرہ اس دن پہناتے اور اس دن روزہ بھی رکھتے، عید بھی مناتے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ عاشورہ واقعی کس دن ہے؟ بعض لوگوں کو اس دن کے بارے میں بھی شبہ ہو گیا، عاشورہ 9 ہے یا عاشورہ 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہوا کہ واقعی عاشورہ جب آپ نے کہا، حکم اس کا دیا اس روزے کا، تو یہ 9 کو تھا یا 10 کو تھا؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا لغت کے اعتبار سے 9ویں دن کو بھی عاشورہ کہا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ 10ویں رات کے پہلے دن کو۔ تو یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا کہ واقعی عاشورہ کا حکم کس دن تھا، 9ویں دن کو تھا، 9ویں تاریخ کو تھا یا 10ویں تاریخ کو تھا؟ اس سلسلے میں ہم کو ترمذی کی حدیث اس سوال کا جواب دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشورہ یوم العاشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عاشورہ کے روزے کا حکم دیا 10ویں دن۔ اس سے کیا ہو گیا، نزاع ختم ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ختم ہو گیا، اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتا ہے کہ 10ویں دن یعنی 10ویں تاریخ کو محرم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عاشورہ کا حکم دیا تھا۔ تو اصلاً عاشورہ 10 کو تھا اور ہے، اصلاً عاشورہ کب ہے، 10 محرم کو ہے، اور عاشورہ نام کے اعتبار سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم ہی کو صحابہ کو اس کا حکم دیا تھا، اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کہ اس تاریخ کی طرف ہم جائیں، ایک اور حدیث جو کنفیوژن کا سبب بنی ہے وہ کیا ہے؟ ایک روایت میں جس کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے، عاشورہ یوم التاسع، یہ حدیث اس کنفیوژن کا ذریعہ بنی ہے کہ عاشورہ 9ویں دن ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا دیکھو عاشورہ 9ویں دن آتا ہے کیونکہ 9ویں رات کے بعد میں آ رہا ہے، یوم التاسع ہے، تو یوم التاسع کو عاشورہ ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کی سند میں ابو امیہ ابن یعلا ہے، اور اس کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں لا یحل الروایت عنہ، اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے، یہ بہت ضعیف راوی ہے، وضعفہ الدارقطنی، اس کو دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں وَهَذَا مَتْنٌ مَوْضُوعٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، کہتے ہیں کہ یہ متن خود گھڑا ہوا ہے اور اس کی سند بہت ہی سخت ضعیف ہے۔ الضعیفہ میں انہوں نے بات کہی ہے۔ تو عاشورہ یوم التاسع، عاشورہ 9ویں دن ہے کہ حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اور ترمذی کی حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 10ویں دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس اعتبار سے عاشورہ کا روزہ واقعی جو روزہ ہے وہ 10ویں دن ہے، 10 محرم کو ہے۔ لیکن یہ روزہ کیوں ہے؟ اس کی کیا تاریخ ہے؟ کیوں یہ روزہ رکھا جاتا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس دن شہید کیا گیا؟ کیا اس غم کے طور پر روزہ منایا جاتا ہے یا کوئی اور بات اس میں ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کا شرعی تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، ہاں تاریخی تعلق ان سے ہے، تاریخی اعتبار سے یہ چیز ان سے جڑی ہوئی ہے۔ اس تاریخ کو ان کو قتل کیا بعینی ہی 10 محرم کو عاشورہ کے دن ان کو قتل کیا گیا تھا، لیکن اس روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ روزہ اس سے پہلے بھی تھا، اس واقعے سے پہلے بھی تھا۔ اس کا تعلق کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اس روزے کا تعلق، اس واقعے کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، تو آپ نے عاشورہ کے دن یہود کو روزہ رکھے پایا۔ ابن حجر نے کہا کہ یعنی یہ اس دن آپ مدینہ میں آئے اور یہود روزے سے تھے، ایسا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے بخاری کے رد میں کتاب لکھی، اس میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، بہت کنفیوژن ہے بولتے ہیں اس حدیث میں۔ تو واقعی آدمی اگر اصولوں کے ساتھ میں حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کنفیوژن نہیں ہوتا ہے۔ ادھوری معلومات یا بہت زیادہ معلومات جس میں تطبیق کی صلاحیت نہ ہو، دیکھیں 2 چیزیں ہیں یا آپ 3 بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، صحیح کے ساتھ ضعیف غلط ملط ہو جانا، جیسے میں نے پچھلی روایت میں بتایا کہ تاسع کو بھی عاشورہ کا ذکر آ رہا ہے اور عاشر کو حکم دیا آ رہا ہے، تو عاشر ہے یا تاسع ہے، یعنی 9 یا 10 ہے، کیا ہو گیا؟ ایک صحیح روایت ہے 10ویں کی اور ایک ضعیف روایت ہے 9ویں کی۔ جس آدمی میں تمیز نہ ہو صحیح اور ضعیف کے فرق کرنے کی، وہ آدمی کنفیوز ہو جائے گا۔ یہی معاملہ تراویح کے مسئلے میں ہوا، یہی معاملہ ہاتھ باندھنا، رفع الیدین، قرأت خلف الامام اور کئی مسائل ہیں۔ یہ تو فقہی مسائل ہے، عقائد میں بھی اس طرح کا معاملہ ہے، نور ہیں کہ بشر ہیں، سایہ تھا کہ نہیں تھا، ایسے کئی مسائل ہیں۔ صحیح کے ساتھ میں ضعیف غلط ملط ہو جاتا ہے۔ حدیثیں، روایات، 2 روایات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں اور راوی بعض اوقات بالمعنی روایت ذکر کرتے ہیں، اس میں حصے حذف کر دیتے ہیں، اور ایک آدمی میں ان تمام روایات سے معنی اخذ کرنے کی سمجھ اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس میں تطبیق کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ایک آدمی ان تمام روایات میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس روایت کے ساتھ اس کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک آدمی تطبیق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کبھی واقعی اس کے پاس ادھوری معلومات ہوتی، پوری معلومات نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی وہ صحیح شرعی حکم تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں کہ آپ محرم کے مہینے میں آئے اور عاشورہ کے دن آپ مدینہ میں آئے اور آپ نے اسی دن دیکھا، ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ربیع الاول میں تشریف لائے، اور ابن حجر نے بات لکھی ہے، اور آپ نے یہود کو روزے سے پایا۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں، یہاں پر حذف ہے،
کہ جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ نے یہود کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں. جیسے ایک آدمی کہے کہ میں جب فلاں شہر میں آیا رہنے کے لیے تو وہاں پر میں نے فلاں جگہ سکونت اختیار کی. اس سے پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا ہوتا ہے, آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے. میں اسٹیشن پر آیا, ڈائریکٹ اس نے وہ چھوڑ دیا پورا کہ میں فلاں شہر میں آیا تو اسٹیشن پر آیا, کچھ دن تک میں لاج میں رکا, اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد مجھ کو فلاں جگہ گھر ملا, میں نے گھر خریدا اور وہاں رہنے لگا. یہ بیچ کا جو سارا معاملہ ہے, کئی مہینے آدمی چھوڑ دیا اور فوراً کیا کہا اس نے, اپنی جب بات بیان کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں جب فلاں شہر میں پونا آیا تو میں فلاں علاقے میں رہنے لگا, پمپری میں رہنے لگا, فلاں جگہ رہنے لگا. بیچ کا جو دور گیا اس کا 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے اس نے اس کو ڈراپ کر دیا. اس طرح سے ہوتا ہے, واقعات بیان کرتے وقت میں آدمی بیچ کی تفصیل چھوڑ دیتا ہے. سورہ یوسف اس کی بہت اچھی مثال ہے. آپ بتائیے, سورہ یوسف بچپن سے ایک دم جوان ہو رہے ہیں اور ایک دم اس کے آگے جیل میں چلے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بیچ میں بہت ساری چیزیں حذف کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے, دوسرے نبیوں کا واقعہ پڑھیے, ایسا ہوتا ہے. آپ خود کبھی اپنی تاریخ بیان کریں گے, آپ بیچ میں کتنا چھوڑ دیں گے. تو یہاں پر اس حذف کی وجہ سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس روایت کو ہی رد کر دیا. پورا عاشورے کا معاملہ ہی غلط کر دیا انہوں نے. ایک صاحب نے کتاب لکھی اس کے رد میں, بخاری کی غلطیاں. اچھا, بہت اچھی بات ہے, یہ نئے امام بخاری ہے. وجہ کیا ہے؟ حدیثوں میں تحقیق و تطبیق کی صلاحیت کا نہ ہونا, اس لائق نہیں ہونا کہ آدمی واقعی حدیثوں کو جمع کرے. اور راوی کس طرح سے حدیثوں کو بیان کرتا ہے, جب کوئی تاریخی بات بیان کی جاتی ہے تو کیسے اس میں کچھ چیزیں حذف ہو جاتی ہیں اور آدمی اصل بات بیان کرتا ہے. آپ مسجد میں آپ ہی بولیں گے میں مسجد میں آیا تو دیکھا جماعت کھڑی ہے, تو آپ نے وضو بیان کیا, وضو بیان نہیں کیوں, مطلب کوئی آدمی سمجھا ہاں دیکھو مسجد میں آیا تو بغیر وضو کے بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ فلاں نے کہا میں مسجد میں آیا, سیدھا کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. مسجد میں آیا, استنجا کیا اور سیدھا مسجد میں آیا, تو آپ نے بیچ کا وضو بیان نہیں کیا. بعض اوقات آدمی درمیان کی چیزیں حذف کرتا ہے. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ فیوچر میں کوئی آدمی حدیثوں کے سلسلے میں آپ کو کنفیوز کرے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ, تو آپ نے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے پایا. یعنی آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ عاشورہ کے دن مدینہ میں آئے, اس کو یاد رکھیے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان سے کہا, ان سے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه, یہ جو تم روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے, یعنی آج تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا هذا يوم عظیم, انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے, یہ بہت بڑا دن ہے. انجى الله فيه موسى وقومه, اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو, موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی. وغرق فرعون وقومه, اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. یہ وہ دن ہے. فصامه موسیٰ شکرا فنحن نصومه, تو موسیٰ علیہ السلام بطور شکر انہوں نے یہ روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, جب انہوں نے رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم, تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے ہم زیادہ رشتہ رکھتے ہیں, تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے اولا, موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ہم سے زیادہ رشتہ ہے تمہارے مقابلے میں, ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے. موسیٰ علیہ السلام کی بات اختیار کرنے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ, تو آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور آپ نے اس روزے کا حکم بھی دیا. تو یہ دوسری حالت ہے جو اس روزے کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس دن صحابہ کو روزے کا حکم دیا. یہ وہ دن ہے جب یہ روزہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا.
پہلے اب یہ جو دوسرا کنفیوژن ہے وہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ تو ربیع الاول میں آئے، پھر یہ کیسا دیکھا کہ آپ نے ان کو یہود کو روزے سے کیسے پایا؟ تو ایک بات اس میں یہ ہے کہ راوی نے یہاں پر بات حذف کر دی ہے، درمیان سے کچھ حصہ حذف ہے کہ آپ مدینہ آئیں تو مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا، تو مدینہ آئے، آپ نے وہاں قیام کیا، اپنا گھر بنایا، وہاں مسجد بنی، اور ایک وقت گیا، کچھ مہینے گزرے، پھر محرم کا مہینہ آیا اور یہود کو آپ نے پایا، یہ بیچ سے کیا ہے؟ حذف ہے۔ آپ کسی سے بھی اب اس کی زندگی کے معاملات پوچھیں، اس میں وہ کئی باتیں حذف کرتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں میں جب پونا میں رہنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں پر محرم مناتے ہیں، مسلمان یہاں پر تعزیے مناتے ہیں، تو آپ سے کوئی یہ سمجھے کہ آپ محرم کے مہینے میں آئے تھے، کہ نہیں میں تو فلاں مہینے میں آئے تھے، تو بیچ کا آپ نے کیا کر دیا؟ آدمی یہی کہے گا نا جب میں فلاں شہر میں گیا تو میں نے دیکھا مسلمان وہاں پر تعزیے مناتے ہیں محرم کے مہینے میں، تو بیچ کا حصہ آپ نے حذف کر دیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک، کیونکہ آگے میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے وضاحت نہیں کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیثوں کا انکار کریں گے شبہات کی بنیاد پر، نہیں سمجھنے کی بنیاد پر۔ دو، کچھ لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزہ رکھتے تھے، پھر مدینہ میں کیسا رکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ دوسرا کنفیوژن ہے کہ جب آپ واقعی مکہ میں روزہ رکھتے تھے تو پھر یہاں آ کے یہود سے کیسا پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اچھا، پھر اس دن آپ نے روزہ رکھا اور اس کے بعد آپ نے روزے کا حکم دیا، تو کیا یہ ایسا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ کسی سے سوال پوچھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بنیاد پر شرعی حکم لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم؟ تو کسی کے سوال پوچھنے سے بات لازم نہیں آتی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا یہ لازم نہیں آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ اگر مان لیا جائے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ مکہ میں روزہ رکھتے تھے، چونکہ قریش کے بہت سارے معاملات آپ بھی اختیار کرتے تھے، جیسے حج وغیرہ کا معاملہ ہے، قریش حج کیا کرتے تھے تو آپ نے حج کی تردید نہیں کی تھی۔ تو ابن حجر نے کہا ہے کہ بہت سارے معاملات میں قریش جو مکہ میں کرتے تھے جن کے بارے میں کوئی شرعی ممانعت آپ کو نہیں آئی تھی، آپ ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک حج بھی ہے۔ آپ کو جس سے جو شرعی حکم اللہ کی طرف سے اس کے خلاف نہیں آیا تھا اور وہ چیز فی نفسی ہی غلط نہیں تھی، جیسے شرک وغیرہ ہے، تو آپ اس کو اختیار کیا کرتے تھے، اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اگر آپ کو واقعی اس کی وجہ معلوم ہوئی کہ اچھا یہ وجہ ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے اس میں کہ آپ نے وہ روزہ جو رکھا وہ کس بنیاد پر رکھا۔ دو باتیں یہاں پر ہم حل کریں گے۔ ایک یہ کہ کیا آپ نے مکہ میں روزہ رکھنے کے بعد بھی مدینہ میں نئے سرے سے روزہ رکھا؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مکہ میں آپ قریش کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے یہود سے اس کی وجہ پوچھی کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے۔ یہاں پر علماء نے کہا کہ کیا یہود کی وجہ سے آپ نے روزہ رکھا؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہاں پر دو وجوہات ہیں، دو بنیادیں اور ہیں۔ محض یہ کہہ دینا کہ یہود نے روزہ رکھا تو آپ نے بھی تو یہود کی نعوذ باللہ تقلید کر رہے ہیں، آپ یہود کے پیچھے چل رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس سے یہی وجہ لی جائے، یہی سبب اس کا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بہت سارے معاملات میں وحی ہوتی تھی، تو یہاں یہ ماننا زیادہ صحیح ہے کہ وحی کی بنیاد پر آپ کو اقرار کیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کا روزہ رکھا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دو یہ کہ آپ نے یہود میں سے، کیونکہ یہود جھوٹے ہیں، ان کے پاس تاریخ مسخ ہو چکی تھی، واقعی صحیح بات ہے یا نہیں، انہوں نے نبیوں پر کئی جھوٹ گھڑ دیے تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا یا شرک کرنے کا الزام انہوں نے لگایا، یا اسی طرح سے ہارون علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے وہ بچڑا بنایا تھا جس کی عبادت یعنی اہل کتاب کو یا یہود کو کروائی تھی، بنی اسرائیل کو کروائی تھی۔ بہت سارے جھوٹ انبیاء پر بھی انہوں نے گھڑے تھے۔ تو
تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی بات مان لی؟ بعض لوگوں نے یہ سوال کھڑا کیا ہے، ایسے کیسے مان لیا؟ فوراً یہود بول دیا اور آپ نے مان لیا؟ ان کی تاریخ تو مسخ ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر یعنی بعض علماء نے کہا کہ ابن حجر نے یہ بات کہی کہ بہت ممکن ہے کہ یہود تو یعنی کافر کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو کیسے آپ نے ان کی گواہی لی؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ مسلمان بھی تو ہوئے تھے اہل کتاب میں سے، تو ان کی تصدیق پر آپ نے روزہ رکھا ہو، یہ بھی امکان یہاں ہے۔ یعنی مسلمان کی گواہی تو معتبر ہے، تو یہود میں جہاں جھوٹ بولنے والے تھے وہاں سچ بولنے والے بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، تو مسلمان کی گواہی پر بھی آپ نے رکھا۔ لیکن کہتے ہیں سب سے زیادہ اولا بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا اگر کوئی حکم دیتے تھے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو بھی کہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے اس بنیاد پر۔ کیا ہے ضروری ہے؟ اب کوئی کہے کہ یہاں پہ آپ نے بتایا تو نہیں کہ مجھ کو وحی ہوئی، آپ بتائیے کہ کتنے احکام شرعی ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ یہ تم پر فرض ہے، اللہ نے وحی کی ہے کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ہر حدیث میں ایسا آتا ہے؟ آپ کو ایک بار معلوم ہو چکا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ رسول جو بھی تم کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، لازمی طور پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ کیا نبی کو بار بار بتانا پڑے گا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری طرف وحی ہوئی؟ ضروری نہیں ہے، آپ کو ایک بار بتا دیا جا چکا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، یہ وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ تو آپ نے جب حکم دیا ہے تو یہود کے اس عمل پر اللہ کی طرف سے آپ کو اقرار تھا، اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق تھی، تبھی جا کے آپ نے صحابہ کو حکم دیا۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہاں مکہ میں بھی تھا، پھر یہ نیا کیا ہے؟ مکہ میں صرف عمل تھا، یہاں پر حکم بھی ہے، یہ تبدیلی یہاں ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں آپ کا روزہ رکھنا بطور آپ کا عمل صرف سنت کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عمل کرتے ہیں وہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ کیا فرض ہوتا ہے؟ تہجد پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، پڑھتے تھے نا، تو تہجد فرض نہیں ہے، آپ پابندی سے اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ فرض ہے؟ وہ فرض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے، وہ سنت ہوتی ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر نہ کرے تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس روزے کی حیثیت مکہ میں ایسی تھی، اس واقعے سے پہلے اس حیثیت کیا تھی اس کی؟ بس یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ لیکن اب جا کے کیا ہو گیا؟ جب یہ آپ نے کہا فَصُومُوهُ أَنْتُمْ، یا آپ نے جیسے یہاں پر کہا کہ یہود نے کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا، اور ہم اس کو مناتے ہیں، اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن اس واقعے کے بعد سے ایک نیا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور آپ صحابی کہتے ہیں فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دن آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے آپ کا روزہ رکھنا آپ کا اختیار تھا، آپ اس کو بطور سنت آپ اس کو رکھتے تھے، شرعی حیثیت اس کی یہ نہیں تھی کہ یہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، یہ حیثیت نہیں تھی۔ اب آپ نے صحابہ کو اس روزے کا حکم دیا اور آپ نے بھی روزہ رکھا، تو اس وقت میں روزہ کیا تھا؟ فرض تھا، لازم تھا۔ یہ دوسری حالت ہے اس روزے کی۔ پہلے وہ سنت تھا، صرف رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حکم کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس روزے کی اہمیت اتنی زیادہ تھی اور اس کی تاکید اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مختلف علاقوں میں مدینہ میں افراد کو بھیجا تاکہ وہ اعلان کریں کہ یہ روزہ رکھنا ہے، اس کا حکم ہے۔ دیکھیے ربیع بنت معاوض فرماتی ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قری الانصار
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مختلف دیہاتوں میں، بستیوں میں عاشورہ کی صبح کو آدمی بھیجا اس اعلان کے ساتھ، من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، جو آج روزہ نہیں تھا اپنے بچے ہوئے دن میں من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، جو آج مفطر تھا، مفطر کہتے ہیں اس کو جو روزے سے نہیں ہو، جو آج روزہ نہیں تھا، جس نے کھا پی لیا ہو، وہ اپنے باقی دن روزہ پورا کرے۔ ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے۔ جو آج روزے سے تھا، واقعی نفل روزہ تھا، اب کیا کر دے وہ فلیصم، وہ باقی رکھے، اپنا روزہ توڑے نہیں۔ نفل روزے کا آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو دن کے کسی حصے میں اپنا نفل روزہ توڑ دے۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے جو آج میں بتاؤں گا نہیں، کبھی اور بتاؤں گا، ورنہ ہمارا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ کوئی بولے گا روزہ کے ساتھ سانس ٹوٹ جائے گی لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، بعض لوگ اتنے زیادہ پکے روزے دار ہوتے ہیں۔ نفل روزہ الصائم المتطوع امیر نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نفل روزہ رکھنے والا اپنا امیر ہے، اپنے اوپر خود حاکم ہے، چاہے تو روزہ جاری رکھے چاہے توڑ دے۔ تو نفل روزہ آپ توڑ سکتے ہیں، فرض روزہ نہیں توڑ سکتے، الا یہ کہ آپ کی جان کا خدشہ آپ کو ہو، مر جائے گا روزہ اگر نہیں توڑے گا، یا دوائی وغیرہ ہے تو آپ کو فرض روزہ بھی توڑنا پڑے گا، لیکن نفل روزہ آپ توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو جملہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جو آج روزے سے تھا وہ روزہ رکھے، ارے روزے سے تھا تو روزہ ہی رکھے گا اور کیا کرے گا۔ لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے؟ جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ آپ جاری رکھے، وہ توڑ نہیں سکتا ہے اب۔ اور جو روزہ نہیں تھا وہ بقیہ دن کا روزہ فلیتم بقیۃ یومہ، وہ بچے ہوئے دن کا روزہ پورا کرے۔ تو یہ دو حکم آپ نے دیے، روزے دار تھا توڑے گا نہیں، اور اگر روزہ نہیں تھا وہ اب بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے گا۔ صحابیہ کہتی ہیں قالت فکنا نصومہ بعد، اس کے بعد سے ہم روزہ رکھا کرتے تھے، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم کپاس کی گڑیا، کپاس کے کھلونے ان کے لیے بناتے، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، اور جب ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتا تو وہ کھلونا اس کو ہم دے دیتے، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کئی باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے پچھلی حدیث میں معلوم ہوا کہ اس واقعے پر جب آپ نے یہود سے پوچھا کہ کیا روزہ ہے، اس کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دیا تم روزہ رکھو۔ تو پہلے روزہ واجب نہیں تھا، اب روزہ کیا ہو گیا؟ واجب۔ رمضان کب فرض ہوا ہے؟ پہلی ہجری میں، یعنی نبوی کے بعد، ہجرت کے بعد آپ کا پہلا سال ہے، پہلے ہی سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، یہ بھی تاریخ آپ یاد رکھیں۔ اب یہ آنے کے بعد آپ کا پہلی دوسری میں علماء نے کہا ہے، آنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد آپ نے حکم دیا اس کا، اور اس کے اگلے ہی سال یہ روزہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، وہ آگے میں آؤں گا۔ اب آپ نے اپنی بستیوں میں، پوری بستیوں میں آدمی بھیجا اور کہا کہ جو آدمی روزے سے تھا وہ روزہ جاری رکھے، اور جو روزہ نہیں تھا چاہے کھا لیا ہو اس نے، بچے ہوئے دن کا وہ روزہ رکھے گا۔ اس سے اتنا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ جو روزہ نہیں تھا وہ بھی بچے ہوئے دن روزہ رکھے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو روزہ نہیں تھا کوئی بات نہیں، اگر لازم نہیں ہے، اگر اب رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پر آپ کو دن میں معلوم ہو جائے، اس سے علماء نے، ابن تیمیہ نے اور شیخ الالبانی نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو رمضان کی خبر نہیں تھی
چاند نہیں دکھائی دیا. پھر بعد میں دن میں خبر آئی, کھا پی کے ناشتہ کر کے ایک دم ڈکار وہ لے کے بیٹھا ہے, اب اخبار پڑھتے, اب معلوم پڑا کہ فلاں علاقے میں چاند دکھا ہے اور شرعی اعتبار سے تم کو روزہ رکھنا لازم ہے. اب وہ بول سکتا ہے میں تو کھا لیا. اب روزہ کیسا؟ روزہ تو بالکل شروع سے ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے لیے اب بھی شرعی حکم یہ ہوگا, چاہے اس نے کھا لیا ہو, اس کو بچے ہوئے دن کا روزہ رکھنا لازم ہے, اس پر کوئی قضا نہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اور شیخ البانی بھی یہ کہتے ہیں اس پر کوئی قضا نہیں, کیونکہ وہ دن کے حصے میں اس کو خبر پہنچی ہے. اور یہاں پر حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ, جو افطار سے تھا آج روزہ نہیں تھا, وہ بچے ہوئے دن اپنا روزہ مکمل کرے. وہ روزہ ناقص ہے؟ وہ روزہ کیا ہے؟ مکمل ہے, وہ روزہ ہو جاتا ہے. شیخ الالبانی تو کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے تک بھی اس کو اگر معلوم ہو جاتا ہے اور وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے, اس کا روزہ ہو گیا, اس لیے کہ اس پر کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے. اس کو جب معلوم پڑا اس نے روزہ رکھا. جیسا یہاں ہے, یہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا قضا بھی تم کو کرنی پڑے گی. اس کی قضا کی روایت مسند احمد میں ہے, وہ ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے, اور شیخ البانی نے ضعیفہ میں اس کو ذکر کیا ہے. تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ روزہ فرض تھا, کیونکہ آپ نے کہا کہ جو صبح سے کھایا ہوا تھا, کیونکہ نفل روزے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کھا پی کے دن کے کسی حصے میں سوچے چلو اب سے روزہ رکھتے ہیں 3 بجے سے 7 بجے تک, ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کو شروع سے اگر آپ بھوکے ہیں, صبح سے آپ نے کھایا پیا کچھ بھی نہیں, اور آپ کی نیت روزے کی نہیں تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے, پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ کے گھر والے کہتے ہیں نہیں, تو آپ کہتے ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں, فَإِنِّي صَائِمٌ, تو آپ اس وقت روزے کی نیت کرتے, کیونکہ اگر آپ کا روزہ ہوتا تو آپ کھانا کیوں مانگتے؟ تو آپ اس وقت سے نیت کرتے روزے کی. تو دن کے دو حکم ہیں, اس کو یاد رکھیے, ایک فرض روزہ, ایک نفل روزہ. فرض روزے کی نیت آپ کو رات ہی میں کر لینا ضروری ہے, اگر نہیں کیے تو روزہ نہیں ہوتا ہے. فرض روزے کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ رات ہی میں ہونا چاہیے. اور نفل روزے کی نیت رات میں کرنا لازم نہیں ہے, کیونکہ روزہ ہی لازم نہیں ہے. آپ دن کے کسی بھی حصے میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا ہوا پیا ہوا نہیں ہونا چاہیے. آپ بھوکے تھے اور آپ فجر کے بعد سو گئے اور آپ 1 بجے اٹھ گئے, دیکھا گھر والے سب باہر چلے گئے, کوئی پکانے والا بھی نہیں ہے, اور کچھ بنا کے بھی آپ کے لیے خوش قسمتی سے نہیں گئے. اب آپ سوچیں کیا کروں, اب ویسے بھی دوپہر ہو چکی ہے, نماز پڑھ لی ظہر کی, سوچے تھوڑا ہی تو وقت بچا ہے مغرب کا, تو چلو آج روزہ ہی ہو جاتا ہے. تو آپ کیا اس وقت روزے کی نفل نیت کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, لیکن یہ روزہ آپ کا کیا ہوگا؟ نفل. بہت سارے لوگوں کے لیے نئی معلومات ہوگی, ہے میں انشاءاللہ نفل روزے کی تفصیل میں اس کو کبھی بتاؤں گا. تو 2 چیزیں یاد رکھیے, فرض روزے کی نیت آپ کو رات سے یعنی سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے, فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے, سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے. لیکن نفل روزے کی نیت آپ دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو روزہ تھا اب وہ جاری رکھے, اور جو روزہ نہیں تھا, مفطر یعنی جس کا روزہ نہیں تھا, کھا پی چکا تھا, وہ باقی دن اپنا روزہ کیا کرے؟ مکمل کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ چیز لازم ہو جاتی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اس رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس رسول کا حکم نہیں مانتے, اس رسول کا حکم توڑتے ہیں, ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کہیں ان پر ایک دردناک عذاب نہ آ جائے. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں, اگر آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر عذاب آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا لازم ہے. اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا
کہ جو روزے سے نہیں تھا وہ بھی باقی دن کا روزہ رکھے گا۔ علماء ابن حجر کہتے ہیں کتنی تاکید ہے اس میں، کھا پیا ہے تو بچا ہوا روزہ رکھے گا، نفل میں ایسا نہیں ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ کیا ہے، یہ فرض تھا۔ جیسے رمضان میں دن کے کسی حصے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ رمضان تو ہے اور تو کھایا غلطی سے، آپ باقی دن کیا کریں گے، کھا سکتے ہیں؟ آپ کو بچے جب آپ کو خبر ملی آپ کو بچا ہوا روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ فرض روزے کی صفت ہے، نفل کی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزہ فرض تھا، ابتدا میں فرض نہیں تھا، لیکن جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے اس کا حکم دیا اور یہ روزہ فرض ہو گیا۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ معلوم ہوتی ہے تاکید کہ صحابہ نہ صرف یہ کہ خود روزہ رکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو، کتنے بڑے بچے، 15 سال کے، وہ تو بچہ بھی نہیں رہتا ہے، جس کو بھوک لگنے پہ وہ روتا ہے۔ آپ روتے ہیں بھوک لگی تو؟ جو بچہ ایک دم بڑا ہو کالج جاتا ہے بھوک لگی رو رہا ہے، روتا ہے؟ نہیں، چھوٹے بچے ایک دم، آپ کھلونوں سے کھیلتے ہیں، ایک دم چھوٹا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ کہ جو بھوک لگنے پر روتا ہے اور جو کھلونوں سے بہلایا جا سکتا ہے۔ جو بچہ 10ویں میں آپ کھلونے سے بہلا سکتے ہیں، چھوڑا سا بھوک لگی مجھ کو، اتنا چھوٹا بچہ کہ جس کو آپ اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر سکتے ہو کھلونوں سے، اتنے چھوٹے بچوں کو بھی صحابہ کیا کرتے تھے، روزہ رکھواتے تھے۔ اتنی تاکید انہوں نے اس کا امپورٹنس اتنا سمجھا، خود انہوں نے تو روزہ رکھا لیکن بچے پہ شریعت ہے نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں، جس میں کیا ہے، عن الصبی حتی یحتلم، ایک بچہ یہاں تک کہ اس کو احتلام ہو جائے، بچہ بالغ ہونے تک اس پر شریعت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ نے اس روزے کو اتنا اہمیت دی کہ انہوں نے کیا کیا، خود تو روزہ رکھا، اپنے بچوں کو بھی رکھوایا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی طرف سے حکم ہی ایسا آیا ہے، جو روزے سے تھا وہ جاری رکھے، جو نہیں تھا وہ روزہ باقی دن پورا کرے۔ اور آدمی خاص طور سے بھیجا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے سب کو، تو کوئی معمولی بات تھوڑی ہوگی، ایسی کوئی بات تھوڑی ہوگی، یہ ایک بہت اہم بات ہوگی۔ اور اس میں عموم میں صحابہ نے کیا کیا، اس کی فضیلت کو ہمارے بچے بھی پائے ہیں۔ اتنی بڑی بات یہ اگر ہے کہ ہمارے نبی آدمی بھیج کے اعلان کروا رہے ہیں اور جو روزے سے نہیں تھا اس کو بھی روزہ رکھوا رہے ہیں، کچھ تو بات ہوگی۔ تو اتنا اہم اگر معاملہ ہے اس روزے کا تو کیوں نہ ہمارے بچے بھی روزہ رکھیں۔ بچوں پر فرض نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کی فضیلت کے حصول کے لیے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا۔ اتنی زیادہ تاکید اس روزے کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا معاملہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کھلونے، کپاس وغیرہ کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر کھڑا ہونے کی بچپن سے تربیت دینا چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ کے تو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے، لیکن ترغیب دے کر اگر وہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کو طبیعت خراب ہو جاتی، بیمار ہو جا رہا بچہ اور آپ فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں تھوڑی بہت تکلیف اس کو ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ اس سلسلے میں ہے کہ مدینہ آنے کے بعد حکم اس روزے کا بدل گیا اور یہ روزہ کیا ہو گیا، لازم۔ لیکن اس کا وجوب صرف رمضان تک تھا۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت بھی ختم ہو گئی۔ کیسے معلوم ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بصیامہ قبل ان یفرض رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے رمضان کے فرض ہونے سے پہلے تک، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے تک۔ فلما فرض رمضان، پھر جب رمضان فرض ہو گیا، یعنی رمضان کے روزے فرض ہو گئے، کان من شاء صام یوم عاشوراء ومن شاء افطر، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب حال یہ ہو گیا کہ جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھتا اور جو چاہے روزہ نہیں رکھتا۔
اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں. ایک یہ مسلم کی حدیث ہے، رمضان کے فرض ہونے کے بعد عاشوراء کے روزے کی فرضیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. کیا اس سے پہلے فرض تھا؟ خود حدیث بتا رہی ہے کہ رمضان کے فرض ہونے کے بعد اب معاملہ یہ ہو گیا جو چاہے رکھے جو چاہے نہیں رکھے. تو کیا رمضان سے پہلے یہ اختیار تھا جو چاہے رکھے جو چاہے نہیں رکھے؟ نہیں، اس سے پہلے اختیار نہیں تھا، اس سے پہلے تو رکھنا ہی رکھنا تھا. لیکن جب رمضان فرض ہو گیا تو اب ہر ایک کو اختیار ہوا کہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہیں رکھے. بعض لوگوں کو بعض صحابہ کے اس روزہ چھوڑنے کی وجہ سے شبہ ہو گیا کہ اب یہ روزہ نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا. لیکن یہاں پر ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ بعد کے دور میں بھی رمضان کی فرضیت کے بعد بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا. کہ حضرت عائشہ کا قول کیا ہے؟ جب رمضان فرض ہو گیا تو اب جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. تو منع نہیں ہو گیا، چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ کوئی رکھنا چاہے تو روزہ اس کے بعد بھی رکھ سکتا تھا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے فرض ہونے کے بعد عاشوراء کی فرضیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. وقت ہمارے پاس اذان کتنے بجے؟ رمضان کی فرضیت کے بعد عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن کیا عاشورے کی فضیلت بھی ختم ہو گئی؟ چار چیزیں میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں. ایک، مکہ میں عاشوراء کا روزہ محض رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ترغیب دینا نہ حکم دینا، بس رکھنا. دو، مدینہ آنا اور مدینہ میں حکم دینا، اب کیا ہو گیا؟ فرض. تین، رمضان کے فرض ہونے کے بعد عاشوراء کی فرضیت ختم ہو جانا، یہ تیسری سٹیج ہے. لیکن یہ جو سٹیج ہے عاشوراء کی فرضیت منسوخ ہو گئی یا اس کا استحباب بھی ختم ہو گیا، اس کی تاکید بھی ختم ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، فرض اب نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید اب بھی باقی ہے. کیسے معلوم ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں. حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا یوم عاشوراء عام حج علی المنبر، جس سال انہوں نے حج کیا تھا. ابن حجر کہتے ہیں کہ آخری حج کیا تھا، اس سال عاشوراء کے دن میں نے منبر پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا، یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ جس سال انہوں نے حج کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس دن اس سال وہیں رکے رہے یہاں تک کہ کون سا مہینہ آ گیا؟ ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، وہ ٹھہرے رہے وہیں پر، اور اگلا مہینہ محرم کا ہے اور عاشوراء بھی آیا. عاشوراء کے دن منبر پر انہوں نے یہ بات کہی. معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. یا اہل المدینہ این علماءکم، اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، ھذا یوم عاشوراء ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ وانا صائم. اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ، کیوں کہا انہوں نے؟ ان کو یہ خبر پہنچی کہ بعض لوگ اس روزے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ روزہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا روزہ. تو انہیں جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تم عام لوگوں تو چھوڑ دو، علماء کہاں ہیں؟ علماء سے مجھ کو بات کرنا ہے. یا انہوں نے تحدید کے طور پر، انہوں نے ڈانٹ کے طور پر کہا علماء ہیں کہ نہیں یہاں پہ جو لوگوں کو بتائیں کہ یہ روزہ کتنا اہم ہے؟ علماء کہاں ہیں تمہارے؟ این علماءکم. اور کیا کہا؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ ھذا یوم عاشوراء،
یہ عاشورہ کا دن ہے، اور وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، اور اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا ہے، لکھا نہیں ہے۔ تو یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ فرضیت کے منسوخ ہونے کے بعد کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو تم پر فرض نہیں کیا ہے۔ اور وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، جو چاہے روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، اور جو نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب روزہ منسوخ ہو گیا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تو کیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا یا نہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے روزہ تم پر لکھا ہے؟ نہیں۔ یعنی جیسے رمضان فرض ہو گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تم پر لکھ دیا گیا۔ کون سا؟ رمضان کے روزے۔ اس کے بعد آپ نے کہا جب وہ فرض ہو گیا تو یہ ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کا روزہ اب لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی جیسے رمضان فرض ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے، اب اس کی منسوخیت، یہ روزے کی فرضیت کیا ہو گئی؟ منسوخ۔ وَأَنَا صَائِمٌ، لیکن اس کے منسوخ ہونے کے بعد بھی میں روزے سے ہوں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا؟ آپ نے روزہ رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ پورے طور پر چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے منسوخ ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھا تھا۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں۔ ہاں، جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ تو اب وہ اختیار ہو گیا کہ جو نہیں رکھنا چاہے وہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے روزہ رکھنا چنا یا چھوڑنا چنا؟ ہمارے نبی نے کیا چنا؟ رکھنا چنا۔ تو معلوم ہوا افضل چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے؟ افضل روزہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ رمضان جب فرض ہو گیا تو اس روزے کی اہمیت ختم ہو گئی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن تاکید استحباب باقی ہے، یہ بہت مستحب ہے، بہت مؤکد ہے، یہ اب بھی باقی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا روزہ رکھا تھا۔ تو اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عاشورہ کی جو 3 حالتیں میں نے ذکر کی، چوتھی حالت میں آگے ذکر کروں گا، 3 حالتیں خود حضرت عائشہ نے ذکر کی ہیں۔ کیسے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرماتی ہیں کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ، قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پہلے جاہلیت کی بات بیان کر رہی ہیں وہ، اسلام سے پہلے۔ فلما ہاجر الی المدینہ، جب آپ مدینہ ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، صامہ وامر بصیامہ، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزے کا حکم دیا۔ یہ کون سی حالت ہوئی؟ دوسری، آپ نے حکم دیا۔ فلما فرض شہر رمضان، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا، قال، آپ نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے روزہ رکھنا چاہے رکھے، اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ تو یہ کل ملا کے عاشورہ کے روزے کی 3 حالتیں تھیں: روزہ رکھنا بغیر فرضیت کے، 2 فرض ہونا، 3 فرضیت ختم ہونا، اور اس کے روزے کا استحباب بلکہ اس کی تاکید باقی رہنا۔ اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کی فضیلت کی وجہ سے اس کو دوسرے دنوں پر ترجیح دیتے ہوں روزے کے اعتبار سے، سوائے الا ھذا الیوم یوم عاشورہ، سوائے اس دن کے، عاشورہ کے دن کے، یعنی اس دن کی فضیلت کی بنیاد پر آپ اس کو دوسرے دنوں کے روزوں پر ترجیح دیتے تھے۔
دوسرے روزوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، کسی اور دن کو نہیں دیکھا. ہاں عاشورے کے دن کو میں نے دیکھا کہ آپ دوسرے دنوں سے زیادہ اس روزے کو اہم سمجھتے تھے. الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان، یعنی دنوں کے اعتبار سے عاشورہ سے بڑھ کر میں نے کسی روزے کو نہیں دیکھا کہ آپ اس کو اہمیت دیتے ہوں، اور میں نے مہینوں کے اعتبار سے رمضان کو دیکھا کہ ہاں آپ رمضان کو بہت اہمیت دیتے تھے. اور ظاہر بات ہے رمضان کیا تھا؟ فرض تھا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے دوسرے دنوں کے مقابلے میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہم کو معلوم ہوتی ہے. کیا صرف عاشورہ کے روزے کی اہمیت ہے یا اس کے علاوہ بھی محرم میں روزے رکھے جاتے ہیں، جا سکتے ہیں؟ اور تاکید ہے. اور اس مہینے کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. سارے روزوں میں رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. دو باتیں معلوم ہوئی. رمضان کے بعد اگر فضیلت ہے تو دنوں کے اعتبار سے کس دن کی فضیلت ہے؟ محرم کی. اور مہینوں کے اعتبار سے اللہ نے اس کو کیا قرار دیا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ باقی مہینے کس کے ہیں؟ کیا وہ اللہ نے نہیں بنائے؟ اللہ کے نزدیک کتنے مہینے ہیں؟ 12. وہ مہینے کس کے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے ہیں. لیکن اس مہینے کو کیا کہا گیا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. کسی چیز کی نسبت جب اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. جیسے کعبہ کس کا گھر ہے؟ اور ہمارے جو گھر ہیں وہ کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. یہ بھی تو اللہ کے ہیں. بھائی کوئی چیز اللہ کی نہیں ہے ایسا ہے کیا؟ للہ ما فی السماوات ما فی الارض. اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے زمین میں سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. چاہے وہ ذرہ ہو، چاہے ہمارا گھر ہو یا کوئی محل ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سب اللہ کا ہے. لیکن بیت اللہ کی نسبت، کعبہ کی نسبت کس سے جڑتی ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے آدمی کہتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، مسجد کو کہتا ہے، تو باقی گھر کس کے؟ وہ بھی تو اللہ کے. یہ ایک طریقہ ہے سلف کا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اس کا شرف بڑھایا جاتا ہے. جیسے ناقۃ اللہ، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی ہیں. لیکن اس کی نسبت کس سے جوڑی جاتی ہے؟ اللہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے، شرف کی وجہ سے. تو یہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ سارے مہینوں میں سب سے افضل روزے رمضان کے بعد کس کے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. اس سے علماء نے کہا کہ صرف عاشورہ نہیں بلکہ محرم میں اور بھی روزے اگر رکھتا ہے تو یہ فضیلت میں دوسرے روزوں سے بڑھے ہوئے ہیں. ہاں یہ ایک روزہ اور ہے جس سے محرم بڑھ نہیں سکتا ہے، عاشورہ بڑھ نہیں سکتا. وہ کون سا روزہ ہے؟ عرفہ کا روزہ ہے. عرفہ کا روزہ ہے. عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے آگے میں بتاؤں گا اس کو. تو عرفہ کیونکہ حج جو ہے آخر میں فرض ہوا ہے. 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے. 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، لیکن یعنی عاشورہ کا روزہ ابتدا ہی سے تھا، تو بعد میں جا کر اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی. وہ میں آگے آؤں گا. تو یہاں پر آپ نے کہا کہ سارے روزوں میں رمضان کے بعد اگر فضیلت کسی روزے کی ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کی ہے. اللہ کے مہینے محرم کی ہے. اس کو اللہ کی طرف نسبت دینے سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا فضیلت اس کی دیکھیں، اس کا کیا ثواب ہے. سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ قال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. آپ نے کہا عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. 2 سال کے گناہوں کی
मग़फ़िरत हो जाती है। क़ाल वसुइल अन सौम यौम आशूरा, आपसे पूछा गया कि आशूरा के दिन की फ़जीलत क्या है, इस रोज़े की फ़जीलत क्या है। फ़क़ाल युकफ़िरु सनतल मादिया, आपने क्या कहा, इससे पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, आशूरा में 1 साल और अरफा में 2 साल। तो अरफा की फ़जीलत क्या है, आशूरा से बढ़कर है। यही बात इब्न हजर ने फ़थुल बारी में कही है, और कहते हैं कि इसकी एक वजह ये भी है कि आशूरा किससे जुड़ा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम से, और अरफा किससे जुड़ा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक वजह फ़जीलत की ये भी है। दूसरे ये कि इसमें यानी और भी इबादत अरफा के साथ जुड़ जाती हैं। अरफा के साथ में हज है और दूसरे बहुत सारे अमाल हैं जो जुड़ जाते हैं। तो इस एतबार से इस महीने की फ़जीलत या इस रोज़े की फ़जीलत आशूरा के रोज़े से ज़्यादा है। बहरहाल, तो इससे एक बात ये मालूम हुई कि आशूरा का रोज़ा पूरे 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, 1 साल के गुनाहों से माफ़ हो जाते हैं। ये मुस्लिम की रिवायत है। बाद लोगों ने बेजा तौर पर इस हदीस पर एतराज़ किया है। वो कहते हैं कि अगले साल गुनाह किए ही नहीं हैं तो वो कैसे माफ़ होंगे। और बात कोई आदमी बोलता हाँ बात तो सही है कि जब मैंने वो गुनाह किए ही नहीं हैं तो उनका कफ़ारा कैसे होगा। मुख्तलिफ़ बातें उलमा ने इस सिलसिले में कही हैं। एक बात ये कही है कि उन गुनाहों से बचने की ताकत उसको मिलेगी कि एक आदमी जो है जो गुनाह अभी किए नहीं है उसने, तो अगले साल जो गुनाह होने वाले हैं उनसे बचने की तौफीक उसको मिलेगी। एक बात ये भी कही है। एक बात ये भी कही है कि इतना सवाब दिया जाएगा। इमाम नववी ने बात कही है। कफ़ारा किसको कहते हैं, देखिए कफ़ारा कहते हैं किसी गुनाह की भरपाई करना, कफ़ारा इसको कहते हैं। जैसे बहुत सारी गलतियां आदमी से हो जाती हैं, उसकी भरपाई के लिए आदमी क्या करता है, कोई नेकी करता है जो उसकी भरपाई हो जाए। तो इमाम नववी कहते हैं, और जो ज़्यादा कवी बात लगती है, कि जितने गुनाह अगले साल होने वाले हैं उतनी नेकियां उसको पहले ही दे दी जाती हैं ताकि उसको मिटा दें। ये नहीं हो सकता? हो सकता है। आप अगर गुनाह किए ही नहीं तो वो मिटाएंगे कैसे, आमल नामे में है ही नहीं है। लेकिन अगले साल जितने गुनाह करने वाला ये है, अल्लाह को मालूम कि नहीं मालूम? अपने अल्लाह को बाद में मालूम पड़ता है, ये ईसाइयों में बाद में मालूम पड़ता है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो जन्नत में क्या करेंगे कुरान में है, क़यामत के दिन क्या होगा कुरान में भी हदीस में भी सब है। तो अल्लाह को सब मालूम है। तो अगले साल कितने गुनाह वो करेगा अल्लाह के इल्म में है। तो अल्लाह ताला पहले ही इतनी नेकियां उसको दे देता है कि उन गुनाहों को क्या कर देंगी, मिटा, कफ़ारा इक्वल हो जाएगी। यानी क्या हो गए गुनाह, भाई तराजू आपके पास है, गलतियों को तोलने के लिए उसमें डाल दिया गया। अब एक तो ये है कि वो गलतियां उसमें से निकाल दी जाएं तो वापस से रीसेट, लेकिन अगर वो गलतियां बाकी हैं उसके बदले कुछ यहाँ पर नेकियां डाल दी जाएं तो भी क्या हो जाएगा, वापस ज़ीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको कफ़ारा कहते हैं। तो अल्लाह ताला, इमाम नववी कहते हैं कि एक बात ये भी यहाँ हो सकती है, इसमें कोई अक़ल के ख़िलाफ़ बात है। बाद में ये कैसा हो सकता है, अक़ल के ख़िलाफ़ है। आपकी अक़ल के ख़िलाफ़ है, अक़ल को तरक्की दो। यानी किसी की अक़ल के ख़िलाफ़ है, इसका मतलब कि ये अक़ल क्या है, बहुत बड़ी यानी परफेक्ट है इसकी अक़ल। अक़ल कमज़ोर भी होती है तो बाज़ औक़ात अक़ल नाक़िस होती है तो कामिल चीज़ें भी नाक़िस दिखाई देती हैं। जब अक़ल ही नाक़िस हो तो फिर कामिल चीज़ें भी, बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये ऐसा नहीं, ऐसा कंप्यूटर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है बोलता है बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन हमको ऐसे अच्छा लगता है। क्यों? उसको मालूम जैसा ये बोल रहा है करेंगे पूरा धमाका हो जाएगा यहाँ पे। तो कफ़ारा इस एतबार से भी मुमकिन है कि अल्लाह इतनी नेकियां दे दे कि गुनाहों को वो मिटा दे क़यामत के दिन। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया और इससे मालूम होता है कि 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा 1 दिन के रोज़े में हो जाता है। मैं समझता हूँ वक्त हो गया है, मुकम्मल करना है इसको। मैं समझता हूँ इतना आज के लिए काफ़ी है।
اس کا بچا ہوا حصہ ہم اگلے روزے میں مکمل کریں گے اور مزید اور چیزیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ.